نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ اما بعد پچھلی دفعہ ادریس علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا تھا، تو انشاءاللہ تعالی آج بھی ادریس علیہ السلام کے بارے میں بیان ہے۔ آج انشاءاللہ ہم جو انہوں نے اپنی امت کو اپنی شریعت کے بارے میں بتایا، پھر آنے والے انبیاء کرام کے بارے میں جو انہوں نے وصیتیں کی، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بیان ہوگا۔ تو جب ادریس علیہ السلام پچھلی بار بتایا گیا تھا کہ چوتھے آسمان پر تھے، جب وہ فرشتہ ان کو اٹھا کے لے کے جا رہا تھا، تو انہوں نے اسرائیل علیہ السلام اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے تھے۔ تو چوتھے آسمان پر جو ملے تو فرشتے نے ملک الموت سے پوچھا، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تو وہ کون سا بندہ ہے؟ تو جب اس نے بتایا تو اس وقت ملک الموت نے فرمایا کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کی روح قبض کروں۔ تو اس وقت میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں، تو چوتھے آسمان پر کیسے ان کی روح قبض کی جائے گی؟ تو وہ فرشتہ ان کو اپنے پروں میں اٹھا کے لے جا رہے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے پھر ان کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی گئی۔ اس وقت حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر 365 سال تھی، اور ان کے والد کی عمر 527 سال، جو تاریخ مورخ لکھتے ہیں وہ 527 سال لکھتے ہیں کہ ان کے والد کی عمر 527 سال تھی۔ تو اس کے بعد ان کے والد 435 سال تک زندہ رہے حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد۔ تو جب ادریس علیہ السلام نے یہ بھی بیان ہوا تھا کہ اپنی قوم کو تبلیغ کی، تو پھر وہاں سے ہجرت کی۔ جب ہجرت کر کے دریائے نیل کے کنارے پہنچے تھے، تو وہ خوبصورت وادی دیکھ کر آپ نے سبحان اللہ کہا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو پھر آپ کے منہ سے الفاظ نکلے تھے بابلیون، جو اتنے مشہور ہوئے کہ مورخ لکھتے ہیں کہ اہل عرب کے علاوہ تمام جتنی بھی قدیم قومیں تھیں وہ اسی لفظ سے اس جگہ کو پکارنے لگی تھی۔ تو وہاں پہ رہ کر اپنے متابعین کے ساتھ پھر آپ نے ان کو درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ اللہ کی وحدانیت، جو اللہ کی طرف سے شریعت تھی اس وقت، جو احکامات تھے، آپ نے ان تک پہنچائے۔ پھر ان کو تعلیم و تبلیغ کی کہ یہ دنیا فانی ہے، اس کی کسی چیز پہ بھی بھروسہ نہ کرنا، یہ ایک عارضی چیز ہے۔ تو عدل و انصاف اور شریعت پر عمل کر کے ہی زندگی کا اصل سکون پایا جا سکتا ہے اور معاشرے کی برائیاں ختم کی جا سکتی ہیں۔ تو آپ نے اس وقت تبلیغ کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ حرام مال دل کو زنگ آلود کر دیتا ہے۔ تو پھر آپ کا دل جب حرام کی طرف آپ راغب ہوگے تو دل تو زنگ آلود ہوگا۔ جب زنگ آلود ہو جائے گا تو آپ پھر شیطان کے اور زیادہ کاموں کی طرف لگ پڑیں گے، نیکی سے دور ہٹتے چلے جائیں گے۔ تو آپ نے تبلیغ دین کی۔ پھر آپ نے جو شاگرد تھے، جو آپ کے ماننے والے تھے، آپ نے ان کو باقی چیزوں کی بھی تعلیم دی، جیسے طب، آج جو سائنس ہے، میڈیکل، اس کے بارے میں، علم فلکیات کے بارے میں، علم نجوم کے بارے میں۔ پھر اس سے ہٹ کر آپ نے ان کو یہ بھی تعلیم دی، یہ جو نقشے بناتے ہیں، جو آج مکانات ہم دیکھ رہے ہیں، مکانات بن رہے ہیں، وہ نقشے کے پہ بن رہے ہیں، ہر چیز ناپ و تول کے ساتھ بنا رہے ہیں، یہ سب تعلیمیں آپ نے دی۔ پھر آپ نے ناپ تول کا نظام بھی متعارف کروایا۔ جو آج اسکیل ہے نا، جیسے آج لیٹر ہے، کوئی پاؤنڈ ہے، کوئی کے جی ہے، ڈیفرنٹ اسکیلز ہیں، ہر چیز کے ناپ تول کے الگ الگ اسکیلز ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اس وقت یہ اسکیل متعارف کروائے۔ آپ نے یہ مارکیٹیں بنوائیں، پھر یہ اسکیل کا نظام کیا تاکہ خریدار کو اس کا صحیح حق
مل سکے. پھر سڑکیں بنوائیں. پھر اس سے ہٹ کر آپ نے یہ کام کیے کہ جو چیزیں انہوں نے ایجاد کی تھی ان کے لیے وہ نقاش خانے بنائے تاکہ ان کو محفوظ کیا جا سکے، اس جگہ پر آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھا سکے. تو یہ چیزیں انہوں نے پھر بتائی. تقریباً مورخین لکھتے ہیں تقریباً 200 کے قریب تقریباً شہر و آبادی دیہات انہوں نے آباد کیے. تو پھر اپنی امت کو اس اور بھی بہت سی چیزیں بتائیں، بہت سی چیزوں کے بارے میں انہوں نے روکا. سب سے پہلے انہوں نے کتے اور ناپاک جانوروں کا گوشت کھانے، شراب اور جیسی نشیلی مشروبات تھی ان سے بھی جو ہے نا اپنی امت کو روک دیا. ان پر پابندی لگا دی کہ آج کے بعد یہ چیزیں جو ہے نا منع ہے. پھر ہر قمری مہینے کے، اس مہینے چاند کے حساب سے جتنے بھی مہینے ہیں، تو قمری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ انہوں نے حکم دیا کہ روزہ رکھا کریں. پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اپنی امت کو حکم دیا. پھر سال میں کچھ دن مخصوص کیے جو عید کے لیے ہوتے تھے. پھر جب عید کی بات آئی تو انہوں نے اپنی امت کو یہ بھی بتائی کہ اصل عید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو ماننے میں ہی، اس کی شریعت کی پابندی میں ہی مخفی ہے. تو حضرت ادریس علیہ السلام نے اس سے ہٹ کر بھی بے شمار چیزیں تھیں جو ان کے شاگرد تھے اپنی امت کو بتائی. پھر آنے والی جو انبیاء کرام تھے آپ نے ان کی خصوصیات بھی بیان کی. آپ نے اپنی امت کو بتایا کہ میری طرح اس دنیا میں میرے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے شمار انبیاء کرام آئیں گے. جب وہ آئیں گے تو ان کی خصوصیات ہوں گی کہ وہ ہر برائی سے پاک ہوں گے، وہ معصوم ہوں گے، وہ فرائض میں کامل ہوں گے. کوئی بندہ جو بھی ان کے پاس جائے گا کبھی خالی واپس نہیں لوٹے گا. تو وہ زمین اور آسمانوں میں جو چیزیں ہیں وہ ان کا علم رکھتے ہوں گے. وہ بیماریوں کی شفا، ان کی جو دعا ہے اس کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو وہ دعا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی ان کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائے گا. تو یہ وہ چیزیں تھیں خاص کر جو انہوں نے اپنی امت کو آنے والے انبیاء کے بارے میں بتائی تاکہ ان کے بعد اگر انبیاء کرام آئیں تو آپ ان کی پیروی کرنا. تو انہوں نے پہچان بتا دی تھی. تو قصص الانبیاء میں ہے کہ جب ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی گئی تو ان کے جو پیچھے لواحقین تھے وہ پریشان بھی ہوئے، زار و قطار رو بھی رہے تھے. تو ہوا کیا کہ شیطان ان کے پاس انسانی شکل میں آیا. تو جب انسانی شکل میں ان کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ آپ بہت پریشان ہیں، ادریس علیہ السلام کی جدائی بھی ہے، تو میں یہ ایک کام کرتا ہوں، میں ایک مجسمہ ادریس علیہ السلام کا مجسمہ بنا دیتا ہوں. جب وہ مجسمہ بناؤں گا تو آپ صبح شام اس کو دیکھ لینا تو آپ کا تھوڑا سا غم ہلکا ہو جائے گا. تو اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ جتنی بھی چیزیں گناہ کی طرف لے کے جاتی ہیں ان کا موجد شیطان ہی ہے. کوئی گانے بجانے کے آلات تھے، اب وہ بھی شیطان نے ایجاد کیے تھے. اب مجسمہ سازی جو آ گئی ہے تو اس نے پھر کیا کیا کہ ادریس علیہ السلام کا مجسمہ بنایا. مورخین لکھتے ہیں جب اس نے مجسمہ بنایا تو وہ ہو بہو ادریس علیہ السلام کی کاپی تھا. فرق صرف اتنا تھا کہ وہ بولتا نہیں تھا یا حرکت نہیں کرتا تھا، باقی وہ کاپی تھا. تو وہ پھر صبح شام وہ جب اٹھتے اس کو دیکھتے، اس کے پاس جاتے تو آہستہ آہستہ شیطان نے ان کو بت پرستی میں انوالو کر دیا. کہ اس سے تو پتا تھا، اس نے بنا کے تو رکھ دیا. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو وہ اس کے پاس آتے، باقی آتے، پھر اس کو پوجنا شروع ہو گئے. تو مورخین لکھتے ہیں کہ جو بت پرستی تھی پھر وہ وہاں سے شروع ہوئی. تو ادریس علیہ السلام کے
ان کی جب 65 سال عمر تھی اس وقت ان کے بیٹے پیدا ہوئے، متشلق ان کا نام تھا. اس کے علاوہ بھی بے شمار آپ کی اولادیں تھیں، لیکن جو جانشین بنے وہ یہی تھے. تو آپ کے والدہ کا نام برکانہ اور بیوی کا نام مادانہ تھا، حضرت ادریس علیہ السلام کی. تو پھر اس کے بعد آپ کے بیٹے یہ بھی حق پر تھے، دین حق. ادریس علیہ السلام ان کو وصیتیں کرتے رہتے تھے، باقی چیزوں کے بارے میں بھی بتاتے رہتے تھے، جیسے انبیاء کی سنت چلی آ رہی تھی آدم علیہ السلام سے، کہ آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام کو جانے سے پہلے وصیتیں کی، ہر چیز ان کو بتایا دین کے بارے میں، آنے والی چیزوں کے بارے میں. تو ادریس علیہ السلام بھی ان کو جو چیزیں بتاتے تھے. تو ادریس علیہ السلام نے ان کو بتا دیا تھا طوفان نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی، کہ طوفان آئے گا، طوفان نوح آئے گا دنیا پر، جس میں سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا. پھر مورخین لکھتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام نے اپنی امت کو جب انبیاء کی خصوصیات بتائیں کہ ان کے بعد یہ انبیاء آئیں گے، ایسے آئیں گے، پھر ایک اور چیز بھی بتائی. انہوں نے بتایا کہ ایک رہبر بھی آئے گا. انبیاء تو آئیں گے ہی، ان کے ساتھ ان کے بعد ایک رہبر بھی آئے گا. تو وہ کون ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ نے پیشن گوئی کر دی تھی، اپنی اولاد کو بتا دیا تھا کہ وہ آئیں گے ایسے، ان کی یہ خصوصیات ہوں گی، ان کے پاس یہ چیزیں ہوں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے کیا کیا، ان کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجیں گے، ان کو یہ شفا ہوگی، یہ فلاں فلاں چیزیں، وہ سب انہوں نے بتا دی تھی، تاکہ اگر ان کے بعد آپ کو وہ زمانہ وقت وہ نصیب ہو جائے تو آپ ان کا کلمہ پڑھ لینا. تو کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ ہی گزرا تھا جب ادریس علیہ السلام جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو کچھ عرصہ ہی گزرا تھا، پھر ان کے مجسمے کے ساتھ وہ بت پرستی اتنی عام ہوئی، حتیٰ کہ دنیا پر بہت ہی چند لوگ بچے تھے جو ان چیزوں سے بچ گئے ہوں. بت پرستی سے آگ تو پہلے یہ آگ کا انہوں نے شروع کر دی تھی، برائیوں بے حیائیاں پھر سے دنیا میں شروع ہو گئی. تو آپ کے بیٹے، پھر ان کے آگے بیٹا ایک پیدا ہوا، اور بھی اولادیں تھی، لیکن جن کو جانشینی کا شرف نصیب ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کیونکہ وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نسل در نسل منتقل کرنا تھا، آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار مدینہ رحمت للعالمین تک. تو پھر آپ کے ان کے آگے ایک بیٹے ہوئے، لمک ان کا نام تھا، تو جس سے آگے نوح علیہ السلام، وہ نوح علیہ السلام کے والد تھے. تو مورخین لکھتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام کے پردادا بھی تھے، اور تقریباً ان کے درمیان کوئی 1000 سال سے زیادہ کا وقفہ بھی ہے. تو آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تقریباً 10 نسلیں، ان کے درمیان 10 نسلیں گزری تھیں. تو اگر 10 نسلوں کے حساب سے جائیں تو اس وقت عمریں بھی کافی لمبی ہوتی تھی، 9 سال. جیسے ادریس علیہ السلام کے والد کی عمر بھی تقریباً 900 کچھ سال بنتی ہے. تو پھر آپ نے جب جہاد کیے، اس وادی میں رہے، دریائے نیل کے کنارے پہ آپ نے ادھر جب پڑاؤ ڈالا، پھر ادھر دین کی تبلیغ اور سارا کام کیا. تو پھر جہاد بھی آپ نے جب شروع کیا تو آپ نے اسلحہ سازی، یہ اسلحہ وغیرہ بھی بنایا، تو دشمنوں کے خلاف جہاد کیا. جہاد میں جو قیدی بنے، جو مال و غنیمت تھا، تو مورخین لکھتے ہیں کہ وہ اس وقت حلال نہیں ہوتا تھا. یہ نبی کریم رحمت للعالمین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص فضل بھی ہے، اور ہم پر کرم بھی ہے کہ ان کے صدقے سے یہ چیزیں ہمارے لیے حلال ہوئی. تو اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں. تو انہوں نے قیدی بنائے، پھر قیدیوں کے جیسے بھی اس وقت کے حساب سے جو طریقہ کار تھا، تو یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا یہ سارا جتنے بھی ہے، تو 30 صحیفے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 30 صحیفے ان پر نازل کیے تھے. تو نبی کریم رحمۃ اللہ عالمین سے جب صحابہ کرام نے پوچھا تھا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کتنی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 100 صحیفے اور 4 کتابیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کی. تو کم و بیش 1,24,000 پیغمبر تھے، جن سے شیس علیہ السلام پر صرف 50 صحیفے اور 30 صحیفے صرف حضرت ادریس علیہ السلام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائے.
تو یہ 80 صحیفے جو تھے یہ صرف ان 2 انبیاء پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیے، اس کے بعد باقی پر تقریباً 20 صحیفے نازل ہوئے، اور 4 خاص کتابیں تھیں جن میں سے قرآن مجید ہے جو ہمارے لیے یہ رحمت للعالمین تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کیا۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ بس آج اتنا ہی کافی ہے۔ تو ادریس علیہ السلام کا تو انشاءاللہ پھر آگے ہم اس کے بیان کریں گے، نوح علیہ السلام اور باقی جتنے بھی معاملات ہیں۔ حضرت ماشاءاللہ بڑا خوبصورت آپ نے بیان فرمایا ہے۔ اس سلسلے میں تھوڑا سا میں بھی اضافہ کر لوں۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کی ولادت ہوئی، آپ عراق میں پیدا ہوئے ہیں، تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر تھی کوئی تقریباً 600 سال، 308 برس حضرت ادریس علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ پایا ہے اور دیکھا ہے، زیارت کی ہے، سارے معاملات، یعنی 300 سال حضرت آدم علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں قائم آپ تھے اس دنیا میں، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت ابھی موجود تھے۔ جب ان کی عمر 308 برس ہوئی تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا ہے۔ ایک یہ بھی ذرا یاد رکھ لیں۔ دوسرا، آپ نے قلم جس سے ہم لکھتے ہیں نا، آج پوری کائنات کی جو بھی ترقی ہوئی ہے، اگر قلم نہ ہوتا تو یہ ترقی ہو سکتی تھی؟ کیسے؟ جب چیز مطلب ایک بات، میں نے جتنا بھی کوئی کام کیا اس کا تجربہ مجھے حاصل ہوا، اگر میں اس کو محفوظ نہ کرتا تو آپ کو کیسے پتہ چلتا؟ یہ جو بھی آئی کائنات کی ترقی ہے نا، اس میں بنیادی کردار قلم کا ہے، اور قلم حضرت ادریس علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کی ایجاد۔ ایک دوسرا، آپ کا جیسے اگرچہ اس میں تو اختلاف ہے کہ ادریس اس لیے کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ درس دیتے تھے، لیکن بہرحال ایک بات مسلمہ ہے، اس نام کا یہ معنی ہو یا نہ ہو، آپ اللہ کے جو صحائف تھے اس کے بہت زیادہ درس دیتے تھے، تعلیم، تربیت، یہ آپ کا ایک زندگی کا خصوصیت تھی آپ کے۔ یاد رکھ لیں، ہم مسلمان جب تک اللہ کی کتاب قرآن حکیم کا درس دیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، اس پر غور و فکر نہیں کریں گے، آج جو بھی دنیا کی ترقی ہے نا، یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے اس درسوں کا نتیجہ ہے۔ چونکہ آپ نے جب اللہ کے، چونکہ آپ یہ جو اسٹرانومی ہے نا، اسپیس، ناسا وغیرہ، یہ سارے اس کے پہلے بریک رکھنے والے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ آپ اسٹرانومر تھے بہت بڑے۔ یہ بھی آپ اسی طرح ستاروں کے بارے میں جتنی معلومات ہے، اسپیس کے بارے میں آپ نے، یہ آپ کے پاس بہت بڑا اللہ نے آپ کو علم دیا ہوا تھا۔ اسی کی بنیاد پر آج یہ سیٹلائٹ ہے، آج یہ ہم ٹیلی ویژن کے اور فون کے، موبائل کے سگنل وغیرہ جو کچھ بھی ہے، سب کا تعلق، بلکہ آئے تو پوری زندگی کا نظام اس کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ اس کی پہلی اینٹ رکھنے والے حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسی طرح یہ لباس ہے جو آج ہم پہنتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے کپڑا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے لوگ جانوروں کو شکار کرتے، شکار کر کے ان کی کھال اتارتے، ان کی کھال سے لباس بنایا کرتے تھے۔ لیکن حضرت ادریس علیہ السلام، چونکہ آج بھی جو مصر کی، آپ پھر مصر کے بعد میں، پہلے ویسے تو آپ کی پیدائش ہوئی ہے عراق میں، تو آج وہاں کی جو کاٹن ہے وہ آج بھی دنیا میں مشہور ہے۔ تو آپ نے دریائے نیل پر جا کر یہ سارا کاٹن وغیرہ، یہ سارے معاملات کیے اور پھر اسے دھاگا بنایا۔ اس دھاگا، تھریڈ، اس کے موجد بھی آپ ہیں، اور اس دھاگے سے کپڑے بنانے کے بھی موجد آپ ہیں، اور اس کپڑے کو سینا، یہ جیسے آج کپڑا ہم سیتے ہیں،
یہ سب سے پہلے کپڑا سی کر اس کا لباس تیار حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا. اور یہاں پر ایک میں بات عرض کر کے پھر بات اختتام کو جاتی ہے. آپ جب کپڑا سیتے نا یا بنتے ہیں، پھر اگر آپ نے لوگوں کو سکھایا تو آپ ہر ٹانکے پر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا کرتے تھے. اور جب بنتے تھے ہر اس کے ایک تانا ہوتا ہے کہ بانا ہوتا ہے، ہر تانے بانے پر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں، اسلحہ سازی، یہ جتنا آج کل یہ اسلحہ یہ آپ ہی نے سب سے پہلے اسلحہ بنایا ہے. آپ جب کوئی اسلحہ بناتے تو اس پر بھی آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جو بھی آپ کام کرتے اللہ کا ذکر کرتے. بہت لوگ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کے ذکر میں کوشش کرتے کہ ہم آج آپ سے بڑھ جائیں گے، لیکن جب شام ہوتی تو جب وہ لکھنے والے فرشتے اپنے دفتر نکالتے تو ان دفتروں میں سب سے زیادہ خدا کا ذکر حضرت ادریس علیہ السلام کا ہوتا. یاد رکھ لیں، جو آدمی اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کے دل و دماغ بھی کھل جاتے ہیں. پھر اس کے عظمتیں کمال ہوتی ہیں. ویسے تو آپ اللہ کے نبی ہیں، وہ تو اللہ کی ہی طرف سے ایسے آئے، لیکن آپ نے اس کا شکر بھی ایسے ادا کیا کہ آپ نے جو بھی کام کرتے اپنی زبان پر ہمیشہ آپ اللہ کا ذکر جاری رکھتے. تو اس لیے آپ کے بہت سے خصوصیات ہیں جو حضرت ادریس علیہ السلام نے اس دنیا، آج جو بھی ہمیں دنیا نظر آتی ہے نا جیسی بھی ہے، اس کی پہلی اینٹ رکھنے والے حضرت ادریس علیہ السلام. اور حضرت ادریس علیہ السلام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان ہیں. پھر انہی کی نسل سے حضرت نوح علیہ السلام ہے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام سے آگے یہ سلسلہ چلتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور پھر چلتا چلتا یہ نور حضرت عبداللہ، اور حضرت عبداللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان بھی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا ہیں آپ. تو اس لیے اپنی تاریخ کو بھی یاد رکھنا چاہیے. اسی لیے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا. میں اخلاصات کر دیتا ہوں، میں نے کر دیا ہے، پھر سن لیں. حضرت آدم علیہ السلام، ان کے صاحبزادے حضرت شیس علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، اللہ کے پیغمبر. حضرت شیس علیہ السلام کا سے چلتا ہوا یہ نور حضرت ادریس علیہ السلام، اللہ کے پیغمبر. پھر حضرت ادریس علیہ السلام سے یہ نور چلتا چلتا حضرت نوح علیہ السلام. اور پھر آگے انشاءاللہ جب حضرت نوح علیہ السلام کا آپ سنیں گے اور پھر ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ باقی آئیں گے، تو انشاءاللہ یہ سارے ساتھ ساتھ چلتے جائیں گے. تو مسلمانوں کو یہاں پر ایک یہ بات بھی یاد رکھیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ سارے انسان ہمارے جیسے تھے، ان کی عمریں ہم سے بھی زیادہ تھیں. عمریں جا کر آپ کم ہونا شروع ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بھی کوئی 175 برس تھی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی عمر تقریباً اس کے لگ بھگ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو عمریں رہ گئیں صرف 60 70 اور 80 کے درمیان. اب قیامت تک یہی رہیں گے. لوگ بڑا جتن کر رہے ہیں جی یہ عمریں بڑھ بھائی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حدیث پاک ہے فرمایا اب عمریں یہی رہیں گی 60 70 80 سال کے برس. وہ جو کوئی 100 کو پہنچتا ہے وہ کوئی ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے، بلکہ کروڑوں میں کوئی ایک ہے. ایوریج ایج یہی ہے. جب وہ 900 برس 1000 برس 600 برس دنیا میں رہنے کے بعد انہوں نے دنیا چھوڑی ہے، تو ہم نے بھی تو چھوڑنی ہے. اگر وہ باقی نہیں رہے تو میرے بھائی باقی ہم نے بھی نہیں رہنا. یہ دنیا عارضی ہے، اس کو چھوڑنا ہے. یہاں یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے.
بس جس جگہ جانا ہے نا اس کی تیاری کی یہ جگہ ہے. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.